السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر شجاع صغیر خان، اینکر سلامتی نیوز انٹرنیشنل۔ اس وقت موجود ہوں مون لائٹ فاؤنڈیشن اسکول کے محفل میلاد میں، جہاں محترمہ رضیہ خان آفندی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسپیشل چلڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان میں پائنیئر سمجھی جاتی ہیں، فاؤنڈر سمجھی جاتی ہیں۔ جب ضیاء الحق کے دور میں پہلی مرتبہ اسپیشل ایجوکیشن قائم ہوئی، اس وقت رضیہ خان آفندی نے اس سیٹ اپ کو لیا اور اس کو آگے لے کے چلی، اور آج ماشاءاللہ ان کے لگائے ہوئے پودے جو ہیں وہ تناور درخت بن چکے ہیں۔ اور یہ مون لائٹ فاؤنڈیشن کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، یہ خود بھی اس کی ممبر ہیں، اور آج مدنی صاحب کی خصوصی دعوت پر اس اسپیشل بچوں کے میلاد میں تشریف لائی ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت، اللہ کا شکر، دعائیں۔ یہ اسپیشل ایجوکیشن کا جب نام آتا ہے اسپیشل، دیکھیں ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ تھا معذور، لیکن انگریز نے اتنا خوبصورت لفظ ایجاد کیا اسپیشل، میں داد دوں گا انگریز کو کہ اس نے لفظ اسپیشل۔ یہ بچے واقعی میں اسپیشل ہوتے ہیں، یہ اللہ کا گفٹ ہوتے ہیں، اور آپ نے اس گفٹ کی کس طریقے سے نشو و نما کی، ذرا ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، اسپیشل ایجوکیشن اور اسپیشل چلڈرن یہ دو سسٹم ہیں۔ ایک جس میں اسپیشل چلڈرن ہمارے ماحول میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے ملک کے کلچر کے حساب سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہماری پاپولیشن کا ایجوکیشنل ریٹ بہت کم ہے، اور اس صورت میں، اور خاص طور پہ ہمارے گاؤں دیہات اور چھوٹے شہروں میں ایجوکیشن کا فقدان ہے، کمی ہے، بہت کم لوگوں کو نارمل ایجوکیشن کے سسٹم کے بارے میں نہیں پتہ، تو اسپیشل ایجوکیشن کے سسٹم کے بارے میں انہیں بالکل بہت کم آگاہی ہے۔ ایون کہ بڑے شہروں میں بھی چھوٹے جو جتنے مڈل ایریاز ہیں وہاں پر خاص طور پہ یہ اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسپیشل ایجوکیشن اصل میں وہ بچے جو کہ نارمل سسٹم سے ہٹ کے ہیں، اور اب جو کہ جن کی لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، لرننگ ڈسیبلٹیز میں پھر کہوں گی کہ وہ سیکھنے میں تھوڑی پرابلم جن کو محسوس ہو رہی ہے۔ جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہے، مثلا پولیو کا بچہ ہے، وہ اسپیشل نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی لرننگ ایبلٹی کو استعمال کر کے بہت کچھ حاصل کر لے گا۔ اور اسی طرح جو دوسرے بچے ہیں جو کہ خاص طور پہ لرننگ ڈسیبلٹی کے حوالے سے، وہ بچے جو ہیں ان کے لیے ایجوکیشن سسٹم قائم کیا گیا جو اسپیشل ایجوکیشن سسٹم کہلایا، اور اس کی ابتدا گورنمنٹ کے لیول پر 85 میں ہوئی، 83 84 میں پالیسی بنی، نیشنل اسپیشل ایجوکیشن پالیسی، اور 85 میں پہلا انسٹیٹیوٹ قائم ہوا اسلام آباد میں، جہاں پر ضیاء الحق ہیلن کیلر اسکول تھا، اور ہیلن کیلر اسکول تھا، اور اس کے علاوہ وہاں پر دوسرا سینٹر تھا جس کو وہاں پر قائم کیا گیا تھا پہلے سے۔ اور ضیاء الحق کی چونکہ اپنی بیٹی جو تھی وہ اسپیشل تھی، ڈیف تھی، لہٰذا اس کے حوالے سے ان کا زیادہ انٹرسٹ تھا، اور انہوں نے پھر اس کے بعد وہ پالیسی جو ہے وہ لانچ ہوئی پورے پاکستان میں، اور ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن ٹریننگ سینٹر بنا ہے اسلام آباد کے اندر، جہاں کی میں فاؤنڈر ممبر ہوں، اور اس کے علاوہ وہ وہاں اسلام آباد کے اسکول ہیلن کیلر کی خاص طور پہ فاؤنڈر ممبر ہوں۔ اس کے بعد یعنی وہاں میں نے اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ پورے پاکستان میں گورنمنٹ کے لیول پر یہ ادارے قائم ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہائی کلاس کے جو اس کے جو تھے اسپیشل ایجوکیشن کے متعلق افسران، ان کو پھر انگلینڈ بھیجا گیا، وہاں سے فورن ٹریننگ لی ہم نے، اسپیشلائزیشن کیا، پوسٹ گریجویشن کیا اسپیشل ایجوکیشن میں پرٹیکولر فیلڈ کے اندر، اور کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ میں۔ پھر وہاں سے آگے کراچی یونیورسٹی کا پروجیکٹ مجھے ملا، اور میں نے کراچی یونیورسٹی میں جو ہے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ قائم کیا، اور ایز اے چیف کوآرڈینیٹر وہاں میں نے پورا سیٹ اپ لگایا، اور اس طرح وہاں 6 سال میں نے کام کیا۔ اس کے بعد واپس بیک ٹو اسلام آباد، وہاں چونکہ میرا ریسرچ کا کام تھا، وہاں میرا ٹریننگ پروگرام پورے پاکستان کے ٹیچرز، ڈاکٹرز، سوشل ورکرز
اور ان کو تھراپسٹ ان کو ایجوکیٹ کرنا ٹرین کرنا تھا، لہٰذا میں واپس وہاں گئی. پھر میں نے وہاں جو ہے اوپن یونیورسٹی کا اسپیشل ایجوکیشن کا کریکولم بنایا. اس کے بعد اورنگی ٹاؤن کا پروجیکٹ ملا مجھے NTD کا، وہ میں نے کمپلیٹ کیا. اور اس کے بعد آخر میں میری جو ریٹائرمنٹ ہوئی ہے وہ گلستان جوہر کے سینٹر سے ہوئی ہے. اچھا، اس وقت آپ کو پتہ ہے کراچی میں کتنے سینٹر ہوں گے ڈسیبلٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں کراچی میں جو ڈسیبلٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا سینٹر تو گلستان جوہر میں گورنمنٹ لیول کا ہے، جہاں پر ملٹیپل جو ڈسیبلٹیز ہیں وہاں کے علیحدہ ان کے سیکشنز ہیں، اور وہ وہاں کے علیحدہ آفیسز ہیں اور وہ چلا رہے ہیں ان کو. لیکن اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور سندھ گورنمنٹ خاص طور پہ بڑا کام کر رہی ہے. اس نے سندھ گورنمنٹ نے کرنگی میں اور جوہر میں اور اس کے علاوہ اور دوسرے علاقوں میں سینٹر کھولے ہیں. اور رہا سوال پرائیویٹ اسکولز کا، تو پبلک پرائیویٹ سیکٹر نے کام کر رہی ہے اس میں. اور جو بچے یہاں سے اسپیشل ایجوکیشن سے لڑکے لڑکیاں ایجوکیٹ ہو کے ٹرینڈ ہو کے آتے ہیں اس فیلڈ میں، انہوں نے کراچی میں کافی بڑے پیمانے پر اب یہ اسکولز کھول رکھے ہیں. لیکن اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا کس طرح چاہیے اس کا فقدان ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ اس وقت جو اسٹینڈرڈ ہے اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اس میں اصل بات جو ہے وہ صورتحال دو قسم کی ہے. ایک تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں پیرنٹس کی انوالومنٹ، ٹیچرز کی انوالومنٹ اور پلس ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ کی انوالومنٹ لازمی ہے. اور اس کے ساتھ اس کی ایجوکیشن پرٹیکولرلی ان دا فیلڈ آف اسپیشل ایجوکیشن لازمی ہے، ٹریننگ لازمی ہے، تھراپیز کے بارے میں نو ہاؤ لازمی ہے. سائیکو تھراپی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے یہاں اس کا فقدان ہے. وہ ہمارے ٹیچرز کو نہیں پتہ کس طریقے سے اس بچے کو ہم نے سیٹ کرنا ہے. کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ آفٹر اے لانگ ٹائم. اور پیرنٹس جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ڈے کیئر سینٹر ہے، بچے کو چھوڑ دیا، اب دا ہول رسپانسبلٹی از آن دا شولڈر آف اے ٹیچر. اچھا، یہ جو سبجیکٹ جو آپ نے سائیکو کا بتایا، تو یہ جب جس سبجیکٹ میں جو ٹیچرز پڑھنے جاتے ہیں تو کیا وہ اس سبجیکٹ کو فوکس کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیے ایک بچہ جو آتا ہے اس کو مختلف تھراپیز چاہیے. آکوپیشنل تھراپی ہے، اسپیچ تھراپی ہے، سائیکو تھراپی ہے، لرننگ تھراپی ہے، فزیکل تھراپی ہے، یہ ساری تھراپیز ہیں. تو ان سارے سیکٹرز کو، ان سارے ایریاز کو ایک ٹیچر کور نہیں کر پاتا، وہ چھوڑ کے صرف ایجوکیشن پہ لگ جاتا ہے. اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رضیہ افندی صاحبہ نے کس خوبصورت انداز میں اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو بتایا، فقدان بھی بتایا. آپ پائنیئرز ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے، اور آج یہ سلامتی انٹرنیشنل کا ایک اعزاز ہے کہ آج ہم نے رضیہ صاحبہ کا ایک لائیو انٹرویو لیا ہے. ناظرین، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. پاکستان زندہ باد.